اچھا جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تالاب کے اندر مچھلیوں کی بے کا حکم، عبارت ہم نے کل پڑھ لی تھی۔ مسئلے کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر پہلے زمانے کے اندر دیہات ہوتے تھے، اس میں بارش ہوتی تھی، اگر کوئی اس طرح پست جگہ ہوتی تھی، وہاں پر پانی جمع ہو جاتا تھا، تالاب سا بن جاتا تھا، اس میں پھر مچھلیاں ہوتی تھیں۔ تو اگر اس طرح کا کوئی تالاب ہو، اس کے اندر اگر مچھلیاں ہوں تو ان کی بے تو جائز نہیں ہے، ان کو بیچنا جائز نہیں ہے جب تک اس کو پکڑ نہ دے، کیونکہ جب تک وہ تالاب کے اندر ہیں اور کسی نے پکڑی نہیں ہے تو وہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، جس نے پکڑ لیا اسی کی ملکیت سمجھی جائے گی۔ لیکن دوسرا یہ ہے کہ بعض دفعہ آدمی کا اپنا ذاتی تالاب ہوتا ہے، ملکیتی تالاب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اپنا ذاتی تالاب ہوتا ہے، جیسے اپنے کھیتوں کے اندر یا جو ہے تو گھر کے اندر تالاب بنا دیتے ہیں مچھلیاں پالنے کے لیے، مچھلیوں کی تجارت کرنے کے لیے۔ تو ایسی اگر کوئی صورت ہو کہ جس کا کوئی ذاتی تالاب ہو اور اس میں انہوں نے مچھلیاں پالی ہوں، تو وہاں پر مچھلیاں پکڑ کر بیچنا ضروری نہیں ہے۔ مچھلیوں کی بے وہ تالاب کے اندر بھی کر سکتا ہے کہ بھائی اس تالاب کے اندر جتنی مچھلیاں ہیں وہ میں آپ کو بیچتا ہوں، یہ جائز ہے، یہ جائز ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اصل میں بات ملکیت کی ہے۔ عام تالاب ہو تو اس کے اندر جو مچھلیاں ہیں، تو جس نے جب تک وہ تالاب کے اندر ہے وہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، تو جب تک جو چیز آپ کی ملکیت میں داخل نہ ہو اس وقت تک آپ اس کو بیچ نہیں سکتے۔ اس لیے کہا کہ جو اس کو پکڑ لے اس کی ملکیت ثابت ہو جائے گی، تب جا کے وہ آگے اس کو بیچ سکتا ہے۔ لیکن جو گھر کے اندر بھی تالاب ہوتا ہے، ذاتی تالاب ہوتا ہے کسی کا، تو اس میں جو مچھلیاں ہیں وہ تو اس کی ملکیت ہے پہلے سے، کیونکہ اس کا اپنا ذاتی تالاب ہے۔ اس لیے اگر وہاں پر وہ مچھلیاں بیچنا چاہے تو ان مچھلیوں کو پکڑنے سے پہلے بھی بیچ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے خودرو گھاس کی بے کا حکم۔ کسی کی زمین میں خود بخود گھاس اگی، نہ اس نے اگایا نہ اس نے وہ پانی دے کر سینچا، تو یہ گھاس کسی کی بھی ملک نہیں ہے، جس کا جی چاہے کاٹ لے، نہ اس کا بیچنا درست ہے، نہ اس کا کاٹنا، نہ کاٹنے سے کسی کو منع کرنا درست ہے۔ البتہ اگر پانی دے کر سینچا اور خدمت کی تو اس کی ملک ہو جائے گی، اب بیچنا جائز ہے، لوگوں کو منع کرنا درست نہیں، ٹھیک ہے۔ خودرو گھاس اس کو کہتے ہیں کہ جو زمین کے اندر خود بخود اگاتی ہے، اس کے لیے اس کو اگانے کے لیے آپ کو کسی بیج ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، خود بخود اگتی ہے اور بس اس کو اس کی حفاظت کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، خود بخود بڑی ہوتی رہتی ہے، اس کو کہتے ہیں خودرو گھاس۔ اب یہ خودرو گھاس جو ہے یہ کسی کی ملکیت نہیں ہوتی، اگرچہ کسی کی ملکیت تھی زمین کے اندر اگایا۔ اچھا، تالاب کا مسئلہ تو یہ تھا کہ اگر وہ آپ کی ملکیت تھی، زمین کے اندر ہے، آپ نے خود اس کو بنایا ہے اور اس میں مچھلیاں پال رہے ہیں، وہ تو آپ کی ملکیت ہے۔ لیکن خودرو زمین کے اندر اگر خود بخود گھاس اگاتی ہے تو وہ اگرچہ آپ کی زمین کے اندر ہے لیکن پھر بھی آپ کی وہ ملکیت متصور نہیں ہوگی، اس کے اندر تمام مسلمان شریک ہوں گے، جو بھی آئے وہ زمین سے گھاس کاٹنا چاہے اس سے گھاس کاٹ سکتا ہے۔ آپ کسی کو منع نہیں کر سکتے کہ بھائی اس سے آپ گھاس نہ کاٹیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ زمین کے ساتھ گھر ہوتے ہیں، زمین کے ساتھ گھر وغیرہ ہوتے ہیں، عورتیں وہاں پر نکلتی ہیں، کام کرتی ہیں، تو آپ کسی کو گھاس سے منع تو نہیں کر سکتے، ہاں آپ اس کو اپنی زمین میں آنے سے منع کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ ہماری زمین ہے، تو آپ نے اس کو اپنی زمین میں آپ نے نہیں آنا، آپ زمین میں داخل نہیں ہونا، یہ ہماری ملکیتی زمین ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ اس کو اپنی ملکیتی زمین میں داخل ہونے سے منع کر سکتے ہیں، گھاس کاٹنے سے منع نہیں کر سکتے۔ تو جب وہ آپ کی زمین میں داخل نہیں ہوگا تو گھاس کیسے کاٹے گا؟ اس کے بارے میں فقہائے کرام نے یہ فرمایا کہ آپ اس کو اپنی ملکیتی زمین میں داخل ہونے سے منع کر سکتے ہیں، لیکن پھر وہ بندہ آپ کو مجبور کر سکتا ہے کہ ٹھیک ہے میں آپ کی زمین میں داخل نہیں ہوتا، لیکن آپ کی زمین کے اندر جو گھاس خود بخود اگ رہا ہے اس میں میرا بھی حصہ ہے، اس میں تو تمام مسلمان شریک ہیں، آپ ایسا کریں کہ یہ لے درانتی لے اور اس کو کاٹیں، کاٹ کر مجھے حوالے کر دے، ٹھیک ہے میں آپ کی زمین میں داخل نہیں ہوتا، یہ کر سکتا ہے، یہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے خودرو گھاس کا حکم۔
البتہ یہ کہ خودرو گھاس بھی آپ کی ملکیت کے اندر داخل ہو سکتی ہے، اس کی صورت یہ ہے کہ اگر کوئی گھاس خود بخود نکل آئی ہے تو جس کی زمین میں نکلی ہے اس نے فوراً وہاں پہ پڑا لگا دیا، ٹھیک ہے، حفاظت کے لیے اس کے گرد باؤنڈری لگا دی حفاظت کے لیے کہ بھئی کوئی جانور نہ آئے اس کو کھا نہ لے، اور اس کو پانی دینے لگا، سینچنے کا مطلب پانی دینے لگا، ٹھیک ہے۔ چلے پیج نمبر بتا دو، پیج نمبر ہے نا یہ دیکھو 459 نمبر ہے پیج نمبر، اچھا درسی بیستی زیور 459 نمبر، اور کمپیوٹر کا جو صفحہ ہے نا وہ یہ ہے 496 نمبر، اچھا کمپیوٹر کا صفحہ 496، کتاب کا صفحہ 459 نمبر، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو، وہ زمین کا مالک جو ہے وہ گھاس جیسے اگائی ہے تو اس نے اس کو پانی دینا شروع کر دیا، ٹھیک ہے، سینچنے کا مطلب پانی دینا شروع کر دیا، اور اس کے گرد باڑ لگا لیا، اس کی حفاظت شروع کر لی، اب اس کے اندر یہ اس کی ملکیت کے اندر داخل ہو گیا، اب کسی اور کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس سے اس گھاس کو طلب کرے، اب یہ اس کو خود جو ہے تو استعمال کر سکتا ہے، اگر کوئی کاٹے تو کاٹنے سے منع بھی کر سکتا ہے، کاٹنے سے منع بھی کر سکتا ہے، سمجھا کوئی بات؟ دیکھو آگے کیا ہے، جنین کی بے کا حکم، اچھا یہ اور خواتین، یہ بیسٹ زیور اگر کسی کے پاس ہونا تو مجھے بھیج دینا، اچھا پھر اس سے پڑھنا شروع کر دیں گے، میں اس سے مطالعہ کروں گا، ٹھیک ہے، یہ کتاب مجھے بھیج دینا۔ آگے جنین کی بے کا حکم، جانور کے پیٹ میں جو اچھا بچہ ہے تو اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کو بیچنا جائز نہیں ہے، جانور مطلب یہ ہے کہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس بچے کو بیچنا جائز نہیں ہے، اگر پورا جانور بیچ دیا تو درست ہے، اور اگر یوں کہا کہ بکری تو بیچتا ہوں لیکن اس کا بچہ نہیں بیچتا، جب پیدا ہو جائے تو میرا ہوگا، تو یہ بے فاسد ہے، یہ بے فاسد ہے، ٹھیک ہے، سمجھا گئی بات؟ بالفرض جانور ہے تو جانور اگر بکے گا تو ساتھ میں اس کا جو بچہ ہے وہ بھی کیا ہو جائے گا، وہ بھی بک جائے گا، اس کے استثناء جائز نہیں ہے، بچے کی استثناء جائز نہیں ہے، جب تک بچہ پیدا نہ ہوا ہو تو اس کی استثناء آپ نہیں کر سکتے کہ میں جانور تو بیچتا ہوں بچہ نہیں بیچتا، وہ آپ نے مجھے واپس کرنا ہوگا، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ جب جانور بکتا ہے تو اس کے ساتھ تمام اجزاء بک جاتے ہیں، اور بچہ جب پیدا نہ ہوا ہو، جانور کا بچہ جب پیدا نہ ہوا ہو تو وہ بھی جانور کے جسم کا ایک جز ہوتا ہے، اگر آپ یہ کہیں کہ بھائی میں جانور بیچتا ہوں اس کا کان نہیں بیچتا، ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا، جانور بیچتا ہوں لیکن اس کی دم نہیں بیچتا، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب جانور بک جاتا ہے تو اس کے تمام اجزاء بک جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس طرح جب جانور اس کا بچہ جب تک پیدا نہ ہوا ہو تو وہ بھی جسم کا ایک جز ہوتا ہے، جب جانور بکا تو تمام اجزاء کے ساتھ بک گیا، ٹھیک ہے، اس کی استثناء نہیں کر سکتے، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر جانور ہے اور اس کے ساتھ بچہ بھی ہے پیدا ہوا ہے تو پھر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یہ جانور بیچنا ہو، یہ اس کا یہ جو بچہ کھڑا ہے یہ نہیں بیچنا چاہتا، یہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا دودھ اور بالوں کی بے کا حکم، مسئلہ نمبر 5، دودھ اور بالوں کی بے کا حکم، جانور کے تھن میں جو دودھ بھرا ہوا ہے وہ دھونے سے پہلے اس کا بیچنا جائز نہیں، پہلے دھو لے تب بیچے، اسی طرح بھیڑ دمبا وغیرہ جب تک بال نہ کاٹ لے تب تک بالوں کا بیچنا جائز نہیں ہے، اور یہ بے باطل ہے، یہ جائز نہیں ہے، جب تک وہ نکالا نہیں ہوگا تب تک وہ آپ کی ملکیت میں نہیں آیا، جب تک آپ کی ملکیت میں نہیں آیا تو آپ اس کو نہیں بیچ سکتے، ٹھیک ہے، اسی طرح بال جب تک جانور کی پیٹھ پر ہیں تو آپ اس کا سودا نہیں کر سکتے، پتہ نہیں کتنے بال ہیں، سمجھ گئے، آپ اس کا سودا نہیں کر سکتے، جہالت ہے نا، جب تک اس کی پیٹھ کے اوپر ہو تو اس میں جہالت ہے، اس کو کاٹ لے اور تب جا کے پھر اس کو بیچ سکتے ہیں، تھنوں کے اندر دودھ کا بیچنا، جانور کی پیٹھ پر اس کے بالوں کا بیچنا، یہ بے باطل ہے، باطل کا مطلب یہ کہ اگر بیچ دیا اس کے بدلے میں پیسے لے لیے تو ان پیسوں کا استعمال آپ کے لیے جائز نہیں ہے، اور ان بالوں کا یا اس دودھ کا استعمال اس دوسرے بندے کے لیے جائز نہیں ہے۔
جو دہنی یا لکڑی مکان میں یا چھت میں لگی ہوئی ہو، کھودنے نکالنے سے پہلے اس کا بیچنا درست نہیں ہے۔ دہنی پتہ نہیں کسے کہتے ہیں دہنی، لکڑی کا مطلب تو جو شہتیر وغیرہ لگے ہوں اس کے اندر، چھت کے اندر لگے ہوں، ٹھیک ہے، تو کہا کہ بھائی یہ چھت میں جو شاتیر لگا ہے نا میں اس کو بیچتا ہوں، یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ جب آپ چھت سے وہ شاتیر نکالیں گے کیا پتا وہ ٹوٹ جائے، صحیح سالم نکلتا ہے نہیں نکلتا، ٹھیک ہے، مستور العاقبت ہے نا، مستور العاقبت کا مطلب اس کا انجام معلوم نہیں کہ نکالنے کے وقت اس کا انجام کیا ہوگا، اس لیے جب تک وہ نکالا نہ ہو اس کی بے جائز نہیں ہے۔ ہاں آپ اس کو چھت اپنا اکھاڑ لیں، اس کے بعد شاتیر نکال لیں، پھر جس طرح کنڈیشن میں ہو اس کنڈیشن کے مطابق آپ اس کی بے کر سکتے ہیں۔ سمجھا گئی بات؟ اچھا، اعضائے انسانی کی بے کا حکم۔ آدمی کے بال، ہڈی وغیرہ کسی چیز کا بیچنا ناجائز اور باطل ہے، ان چیزوں کا اپنے کام میں لانا برتنا بھی درست نہیں ہے۔ انسانی اعضاء کی بے کا حکم، ٹھیک ہے، ہمارے ہاں تو کوئی اس کی بے نہیں ہوتی، گردہ وغیرہ ہو گیا اس کی بے جائز نہیں ہے، خون کی بے جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، عورت کی دودھ کی بے جائز نہیں ہے، سمجھ گئے، ان چیزوں کی بے جائز نہیں ہے کیونکہ انسان کا جز ہے، اور انسان کیا ہے، ایک مکرم ہے، ٹھیک ہے، ذات کے اعتبار سے، انسانیت کے اعتبار سے انسان مکرم ہے، تو انسانیت کے اعتبار سے انسان مکرم ہے، چاہے وہ انسان مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، دونوں صورتوں کے اندر وہ مکرم ہے، انسان ہونے کے اعتبار سے، اچھا کس اعتبار سے؟ انسان ہونے کے اعتبار سے وہ مکرم ہے، تو لہذا ان کی اعضاء کا بیچنا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، چاہے وہ خون ہو اور چاہے وہ گردہ، ٹھیک ہے، چاہے وہ انسانی بال ہوں، میں نے کہا تھا نا کل بھی کہ وہ دوست نے فون کیا کہ بھائی وہ کچھ لوگ آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر عورتوں کے بال ہوں تو ہم نے 1500 روپے کلو خریدنا ہے، یہ جائز نہیں ہے، انسانوں کے جز کو بیچنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اگر انسانوں کے جز کو بیچنا شروع کیا جائے تو انسان ایک متاع بازار بن جائے گا، متاع تجارت بن جائے گا، اور یہ انسان کی شرافت کے خلاف ہے، انسان کو متاع تجارت بنایا جائے، تو اس لیے اس کو بے باطل قرار دیا، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی کہ بھائی آپ انسانی اعضاء کی بے نہیں کر سکتے، ہاں اگر غلام ہے، غلام کا ایک الگ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، اس کی شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ غلام بیچ سکتے ہو، لیکن اگر آزاد ہو تو آزاد انسان کی اعضاء کی بے جائز نہیں ہے، لیکن غلام ہو تو غلام کی اعضاء کی بے بھی جائز نہیں ہے۔ اچھا، غلام تو بیچ سکتے ہو لیکن یہ نہیں کر سکتے غلام سے خون نکال کر خون بیچنا شروع کر دیا، شریعت نے اس کی بھی اجازت نہیں دی۔ تو اب دیکھو، بیچنا تو جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، بیچنا جائز نہیں ہے، خون کا بیچنا ہو گیا، لیکن اگر کسی جگہ پر انسان کو خون کی ضرورت ہے، خون کی ضرورت ہے اور وہ خون اس کو مل نہیں رہا پیسوں کے بغیر، ڈاکٹر نے کہا بھائی ہاں وہ خون کا بیگ موجود ہے لیکن 5000 6000 روپے کا بیگ ہے، اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ لے لیں وہاں سے، پھر وہ جاتا ہے کاؤنٹر پہ پیسے جمع کرتا ہے، پھر اس کو وہ خون ملتا ہے، ٹھیک ہے، یہ جائز نہیں ہے، یا یہ اس کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ ایسا کریں کہ اگر آپ کے مریض کے ساتھ آپ کا گروپ میچ نہیں کر رہا تو اس گروپ کا خون ہمارے پاس موجود ہے، آپ ایسا کریں کہ اپنا خون ہمارے پاس جمع کر دیں، آپ کا جو بھی گروپ ہے، اس کے بدلے میں ہم آپ کو وہ خون دیتے ہیں جو آپ کے مریض کا ہے، وہ گروپ ہم آپ کو دے دیتے ہیں، تو یہ بھی خون کے بدلے خون کی بے ہی ہو گئی نا، ٹھیک ہے، تو یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اس میں یہ کہ اگر کسی انسان کو ضرورت ہے اب خون کی لیکن اس کو پیسوں کے بغیر مل نہیں رہا، پیسوں کے بغیر مل نہیں رہا اس کو خون، تو اس میں اس کے لیے اب ضرورت تو بھی المحظورات، ضرورت کی وجہ سے ناجائز چیزیں بھی جائز ہو جاتی ہیں، خنزیر کا کھانا بھی جائز ہو جاتا ہے ضرورت کی وجہ سے، ٹھیک ہے، شریعت نے اجازت دی ہے، شراب کا پینا بھی جائز ہو جاتا ہے کہ بالصبر آدمی کھانا کھا رہا ہے اور کھانا کھاتے کھاتے جو ہے تو نوالا حلق میں اٹک گیا، اب جو ہے تو پانی ہے نہیں اور شراب کی بوتل پڑی ہے، تو صرف اتنا پی سکتا ہے کہ وہ نوالا حلق میں اندر چلا جائے، اتنا پی سکتا ہے کہ نوالا
نگل لے، اتنا تو کر سکتا ہے، اسے اگلا گھونٹ نہیں کر سکتا پھر، ٹھیک ہے. بھوکا ہے تو خنزیر کھا سکتا ہے، اتنا کھا سکتا ہے کہ زندگی کی رمق باقی رہے، اتنا کھا سکتا ہے. غیر باغ ولا عادل، کہ اس کے اندر پھر لذت تلاش نہ کرے کہ یار ٹیسٹ تو بڑا زبردست تھا، بھوننے کے اندر تو مزہ بہت آیا. نہیں، اس طرح نہیں کر سکتا. لذت تلاش نہ کرے، تجاوز نہ کرے. تجاوز کا مطلب یہ کہ 2 بوٹیوں سے کام چل گیا تو تیسری بوٹی کھانے کی اجازت نہیں ہوگی. تو یہاں پر بھی یہی حکم ہے کہ اگر خون نہیں مل رہا بغیر پیسوں کے تو آپ اس کو پیسے دے کر لے سکتے ہیں جان بچانے کے لیے، لیکن جو پیسے لے رہا ہے اس کے لیے پیسے دینا پھر بھی جائز نہیں ہوگا. اب ہے تو بے باطل، اور بے باطل کے اندر کیا حکم ہوتا ہے؟ بے باطل کے اندر یہی حکم ہوتا ہے کہ جو بائع ہوتا ہے وہ ثمن کا مالک نہیں بنتا، مشتری مبی کا مالک نہیں بنتا. دونوں کے لیے عوضین سے نفع اٹھانا جائز نہیں ہوتا، دونوں کے لیے عوضین سے نفع اٹھانا جائز نہیں ہوتا. تو یہاں پر بھی یہی حکم ہوگا کہ جو ڈاکٹر ہے اس کے لیے سمن کا استعمال جائز نہیں ہوگا، پیسوں کا استعمال جائز نہیں ہوگا. جو مریض ہے اس کے لیے خون کا استعمال جائز نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہاں پر مجبوری کی صورت کے اندر کہ بھئی وہاں پر جان کا مسئلہ ہے، زندگی کا مسئلہ ہے، تو لہٰذا اس کے لیے خون کا استعمال درست ہو جائے گا. ڈاکٹر کے لیے یا جس نے بھی وہ خون بیچا ہے اس کے لیے پیسوں کا استعمال جائز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا کیا لکھا ہے؟ میں نے کہا تھا میں رومن نہیں پڑھوں گا. اچھا، موت کے بعد اعضاء کا ڈونیٹ کرنا کیسا ہے؟ موت کے بعد اعضاء کا ڈونیٹ کرنا، دیکھو انسان جو ہے اپنا، انسان کے جو بدن ہے اپنے بدن کا مالک نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس کے وصیت نہیں کر سکتا ان کی کہ بھائی میرے مرنے کے بعد میری آنکھ فلاں کو دے دینا، گردے فلاں کو دے دینا، ٹھیک ہے، میرے بال بہت خوبصورت ہیں، بال کسی اور کو دے دینا، یہ نہیں کر سکتا. جب انسان ایک چیز کا مالک نہیں، اس لیے تو خودکشی حرام ہے کہ بھائی انسان اپنے جسم کا مالک نہیں ہے، خودکشی اس لیے تو حرام ہے. تو انسان اپنے اعضاء کے ڈونیٹ کرنے کی وصیت نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، یہ وصیت باطل ہے، اس کے اوپر عمل کرنا واجب نہیں ہے، یہ مطلب ہو گیا. ٹھیک ہے. مردار کی ہڈی، بال اور سینگ کی بے کا حکم. خنزیر کے سوا دوسرے مردار کی ہڈی اور بال اور سینگ پاک ہیں، اس سے کام لینا بھی جائز ہے اور بیچنا بھی جائز ہے. خنزیر کے علاوہ دوسرے مردار کی ہڈی اور بال، خنزیر کے جسم سے بھی انتفاع جائز نہیں ہے، انسان کے جسم سے بھی انتفاع جائز نہیں ہے. انسان کے بالوں کے ساتھ بھی انتفاع جائز نہیں ہے اور خنزیر کے بالوں کے ساتھ بھی انتفاع جائز نہیں ہے. انسان کے بالوں سے انتفاع اس لیے جائز نہیں ہے کہ انسان مکرم اور معزز ہے، انسان مکرم اور معزز ہے، تو اس کی عزت کا لحاظ رکھتے ہوئے ہم نے اس کے اعضاء کو بازار کا سامان بنانے سے شریعت نے منع کیا کہ نہیں، انسان کو بازاری نہیں بنانا. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ آپ کے اس کے اعضاء کی جو ہے تو وہ تجارت شروع کر دو، پھر یہ تو بازاری بن جائے گا، یہ نہیں کرنا. انسان کی عزت کا لحاظ رکھتے ہوئے شریعت نے اس چیز سے منع کیا ہے. ٹھیک ہے نا. اور خنزیر کے اعضاء سے بے اس لیے جائز نہیں ہے کہ خنزیر کی اہانت کے لیے، خنزیر کے اہانت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اعضاء سے فائدہ اٹھانے کو منع فرمایا. خنزیر اس کو نجس العین قرار دیا. نجس العین اس کو کہا جاتا ہے، نجس العین اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کو آپ جتنا بھی پاک کرے وہ پاک نہیں ہوگا. پیشاب ہے، پیشاب کو آپ جتنا بھی فلٹر کرو، پیشاب فلٹر نہیں ہوتا نا، پیشاب فلٹر نہیں ہوتا، آپ چاہے اس کو جتنا بھی آپ فلٹر کرنا چاہو. تو خنزیر نجس العین ہے، آپ اس کو جتنا بھی پاک صاف کرنا چاہے خنزیر پاک نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. لیکن آپ غیر مسلم ممالک کے اندر ہر ایک جو بھی چیز ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں خنزیر ہی سے نفع اٹھایا جاتا ہے. سمجھ گئے. خنزیر کے بڑے بڑے فارم موجود ہیں اور خنزیر جو ہے تو اس کی چربی سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کو مختلف، اس میں وہ جو آیا تھا چند دن پہلے، خنزیر کا دل جو ہے تو انسان کے جسم میں ڈالا تھا. ٹھیک ہے. تو اب بات یہ ہے کہ خنزیر سے جو نفع اٹھاتے ہیں نا، وہ دوسرے جانوروں کے اندر بھی وہ نفع موجود ہے. جو نفع خنزیر سے اٹھایا جاتا ہے، جو اس کی چربی سے جو نفع حاصل ہوتا ہے، وہ دوسرے جانوروں کی چربی سے بھی وہ نفع حاصل ہو سکتا ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ پھر یہ غیر مسلم خنزیر کے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں؟ اس کی کوئی اور خاص وجہ ہے نہیں، بس صرف اتنا ہے کہ گروتھ خنزیر کی زیادہ ہوتی ہے. اچھا، گروتھ خنزیر کی زیادہ ہوتی ہے. عام جانور اگر 6 مہینے میں جتنا تیار ہوتا ہے نا، تو خنزیر 3 مہینے میں اتنا تیار ہو جاتا ہے.
تو اس کی گروتھ جلدی ہوتی ہے، گروتھ، سمجھ گئے؟ تو عام جانور کے لیے اس کو 6 مہینے انتظار کرنا پڑے گا، خنزیر کے لیے 3 مہینے انتظار کرنا پڑے گا، تو وہ کہے گا میں خنزیر کو کیوں نہ پالوں؟ اب وہ یہ تو نہیں دیکھتے نا کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا یعنی کہ وہ تو اس چیز کو نہیں دیکھتے، انہوں نے تو اپنی شریعت کو بھی تبدیل کر دیا، ان کے پاس تو اپنی شریعت بھی محفوظ نہیں ہے، تورات اور انجیل وغیرہ۔ خیر، ہمارا ہمارا کیا ہے، ہمارا مسلک یہ ہے، ہمارا مذہب یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا کہ اس کے کسی بھی جز سے فائدہ نہیں اٹھانا، کسی بھی طریقے سے فائدہ نہیں اٹھانا آپ نے، ٹھیک ہے؟ غیر ممالک، غیر مسلم ممالک کے اندر اگر کوئی چیز ایسی ہو کہ اگر بالفرض اس کے اندر خنزیر کے اجزاء استعمال ہوں، پھر تو اس کا استعمال جائز نہیں ہوگا۔ خنزیر کے علاوہ اگر کسی دوسرے جانور کے اعضاء استعمال ہوں، ٹھیک ہے، کسی دوسرے جانور کے اعضاء استعمال ہوں، پھر ان کو دیکھا جائے گا کہ آیا اس کو ذبح کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ اگر وہ ذبح کیا تھا شرعی طریقے سے، پھر تو اس کے اعضاء پاک ہیں، اس کو تو استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بالفرض بکری ہے، بھینس ہے، گائے ہے۔ لیکن اگر اس کو شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا تھا تو پھر اس کے اعضاء اگر اس میں استعمال ہوئے ہوں تو پھر اس چیزوں کا استعمال بھی درست نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اس کا استعمال اندرونی ہے یا بیرونی ہے۔ اندرونی کا مطلب یہ کہ وہ کھانے پینے کی چیز ہے، پھر تو بالکل احتیاط کیا جائے، اور اگر کھانے پینے کی چیز نہیں ہے، صرف لگانے کی چیز ہے، کریم ہے یا جو ہے تو تیل وغیرہ ہے، وہ بدن کے اوپر لگاتے ہیں، یا مرہم وغیرہ ہے وہ بدن کے اوپر لگاتے ہیں، تو اس سے بھی احتراز کرنا چاہیے۔ لیکن اگر مجبوری ہو تو پھر اس کو لگا لیا جائے جسم کے اوپر، نماز سے پہلے اس کو دھو لیا جائے، ٹھیک ہے؟ خیر، جو بھی پروڈکٹ ہو اس کے بارے میں پہلے اس کے انگریڈینٹس جتنے ہوں اس کو بتایا جائے، اس کے مطابق پھر اس کا جواب دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ تو ایک اصولی بات ہے، اصولی بات سے جزیات کا فتویٰ نہیں نکلتا، جزیات کا فتویٰ اسی وقت نکلتا ہے جب اس کے جزیات کو دیکھا جائے، اس کے انگریڈینٹس جتنے ہیں، اس کے اجزاء جتنے ہیں اس کو دیکھا جائے، اس کے مطابق پھر جواب دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ خنزیر کے سوا دوسرے مردار کی ہڈی اور بال اور سینگ پاک ہیں، ان سے کام لینا جائز ہے، بیچنا بھی جائز ہے۔ خنزیر کے علاوہ اگر دوسرا بکری ہے، بالفرض بکری جو ہے تو ذبح کرنے سے پہلے وہ مردار ہو گئی، تو اس کے بال بیچنا چاہیں، ہڈی بیچنا چاہیں، ٹھیک ہے، اور سینگ بیچنا چاہیں تو وہ پاک ہے، آپ اس کو بیچ سکتے ہیں۔ چمڑا ہو گیا اس کا، تو چمڑا اسی وقت بکے گا جب اس کی کیا کہتے ہیں اس کو، چمڑے کو جو پاک کیا جاتا ہے اس کو کیا نام دیتے ہیں اس کو، جب اس کو پاک کیا جائے گا۔ پاک کرنے کا طریقہ یہ، میرے نام ذہن سے نام نکل گیا، دیکھو تو اتنا آسان چیز ہے، تشریق اس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا نام بھی لیتے ہیں۔ چمڑے کو پاک کرنے کو کیا کہتے ہیں آپ لوگوں کے ذہن میں تو ہونا چاہیے نا؟ دباغت، دباغت اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جب تک اس کی دباغت نہ کی جائے۔ ہاں، یہ کس نے بھیج دیا دباغت؟ دباغت کس طرح ہوتا ہے؟ دباغت بس یہ کہ اس کے اوپر نمک ڈال دیا جائے اور اس کو سکھا دیا جائے دھوپ کے اندر، دھوپ میں سکھانے کے بعد کیا ہو جائے گا، وہ پاک ہو جائے گا، پھر آپ اس کو بیچ سکتے ہیں۔ آگے بے کی ایک ناجائز صورت اور اس کا حکم۔ تم نے ایک بکری اور کوئی چیز کسی سے 5 روپے میں خریدی اور اس بکری پر قبضہ کر لیا اور اپنے گھر منگا کر بدوا لی، لیکن ابھی دام نہیں دیے، پھر اتفاق سے اس کے دام نہ دے سکے یا اب اس کا دیکھنا منظور رکھنا منظور نہ ہو، تو تم نے اسے کہا کہ یہی بکری 4 روپے میں لے جاؤ، 1 روپے ہم تم کو دے دیں گے، تو یہ بیچنا لینا جائز نہیں ہے جب تک اس کو روپے نہ دے چکے، اس وقت تک کم داموں پر بیچنا درست نہیں۔ اس کو بیعینہ کہتے ہیں، بیعینہ، شرا باقل مما باع اس کو کہا جاتا ہے، شرا باقل مما باع۔ بیعینہ اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے ایک چیز خریدی، آپ نے ایک چیز خریدی، ابھی آپ نے اس کے پورے دام نہیں دیے تھے کہ آپ دوبارہ اس کو اسی بائے پر بیچنا چاہیں، اسی بائے کو دوبارہ بیچنا چاہیں، تو یہ بے جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بیعینہ کہتے ہیں، بیعینہ، ٹھیک ہے، اس طرح لکھا ہے، سمجھ گئے؟ آپ نے ایک چیز خریدی دکان سے، موبائل خریدا یا کپڑا خریدا، مشین خریدی، 2000 روپے میں سوٹ خریدا، آپ نے اس کو کہا کہ کتنا سوٹ؟ 2000 روپے، ٹھیک ہے ہم آپ کو کل پیسے دے دیں گے، ٹھیک ہے بھائی کل آپ پیسے دے دینا۔
दूसरे दिन जो है तो आपने उसका पैसे तो हमारे साथ नहीं हो सकते, ऐसा करते हैं कि हम यही सूट आपको 1800 में बेच देते हैं, हम यही सूट आपको 1800 में बेच देते हैं, तो बस ये सूट ले लें आप, ठीक है, और इसके साथ हम आपको 200 रुपए दे देंगे, सूट ले लें और 200 रुपए ले लें। दुकानदार को सूट भी दे दिया, 200 रुपए भी दे दिए, 1800 का हो गया ना, 200 रुपए दुकानदार का नफा हो गया। तो कह रहा ये जायज नहीं है। इसकी सूरत ये बन सकती है कि आप पहले ये मामला खत्म हो जाए, उसके बाद फिर आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद आप कह सकते हैं भाई हमें ये सूट पसंद नहीं आया, वापस करेंगे। उसने कहा नहीं नहीं मैंने वापस नहीं करना, जाओ बस, मैंने पैसे ले लिए, आपने सूट ले लिया, बात खत्म हो गई, मैंने वापस नहीं करना। अच्छा देखो हमें जरूरत नहीं है इस सूट की, ये सूट आप हमसे 1800 रुपए का ले ले, अब जायज है, ठीक है, अब क्या है, अब जायज है। लेकिन जब तक आपने दुकानदार को मुकम्मल कीमत उसको अदा नहीं की, कुछ कीमत उसकी बाकी हो, उस वक्त तक आप वही सूट उसी दुकानदार पर कम कीमत में नहीं बेच सकते, ठीक है, कम कीमत में नहीं बेच सकते, ठीक है, ये बेईना हो गया। आगे क्या है, बेफासिद की चंद सूरतें, चले इसको कल पढ़ते हैं, ठीक है, 3 मिनट रह गए हैं, 3 मिनट के अंदर ये मसला कंप्लीट नहीं होगा। देख ले, कोई बात समझ में ना आई हो तो फिर दोबारा पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।